بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2026، اب تمام تر خبریں، تمام تر جو انالیسس ہے، ڈسکشن ہے، وہ اسی کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے۔ لیکن اگر اوور آل پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس وقت جو پرسپیکٹو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ آئی سی سی کے ڈیپٹی چیئرمین ہوں یا پھر بنگلہ دیش کرکٹ کی نمائندگی کرنے والے ہوں، وہ آتے ہیں پاکستان۔ ایک بڑی اہم میٹنگ ہوتی ہے، اس اہم میٹنگ کے اندر پاکستان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ جو انڈیا کے میچ کو بائیکاٹ کر رہے ہیں اس فیصلے پر کوئی نظر ثانی کریں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بار پھر پاکستان کا موقف سامنے رکھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ حکومت پاکستان کا ہے، اور جو بھی اگر آئی سی سی کی طرف سے پاکستان کو ایک گائیڈ لائن دی جائے گی یا پاکستان کے لیے کوئی ایسی صورتحال رکھی جائے گی جس پہ پاکستان کو آمادہ کیا جائے، دیٹ ہیز ٹو گو ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان، تبھی وہ وہاں سے پھر کوئی اپروول آئے گا تو کوئی فیصلہ ہو پائے گا۔ لیکن کچھ ذرائع جو ہیں وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی کچھ جو ڈیمانڈز ہیں وہ ضرور رکھی آئی سی سی کے سامنے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کو مانیٹری طور پر کمپنسیٹ کیا جائے۔ اس میں دوسری بڑی ڈیمانڈ یہ بھی بتائی گئی ہے، کچھ ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ جو بھارت کا ایک عجیب سا رویہ آ چکا ہے جس میں سپورٹسمن سپرٹ کو باقاعدہ طور پر پامال کیا گیا، اس چیز پر ایک تو وہاں سے اپالوجی بھی آنی چاہیے، معافی بھی وہاں سے آئے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر مستقبل میں کبھی بھی پاکستان بھارت اگر کھیلتے ہیں تو چاہے وہ ہاتھ میں لانا ہو یا ٹرافی کا معاملہ ہو تو ویسے ہی ہو جیسے پوری دنیا کے اندر سپورٹس کھیلی جا رہی ہے، اور سیاست سے بالا تر ہو کے۔ اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں جو ریونیو ماڈل ہے، کچھ سورسز یہ بھی کلیم کر رہے تھے کہ اس کے اندر بھی کچھ چینجز جو ہیں وہ اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی بات کی گئی ہے۔ لیکن اوبیسلی یہ سب کچھ اب تک خبریں ہی ہیں، اب تک کچھ کنفرمیشن ہم نہیں لے سکتے، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ جو بھی آئی سی سی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کو اب حکومت پاکستان کی طرف جو ہے وہ بھیجا جائے گا، وہاں پر یہ فیصلہ ہوگا کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ پاکستان کا بڑا پرنسپل سٹانس ہے، اور آئی تھنک بنگلہ دیش کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا ہے۔ یہ بہت ایک واضح پیغام ہے آئی سی سی کی جانب سے اور دنیا کرکٹ کی جانب سے کہ اگر آئی سی سی کے ڈیپٹی چیئرمین آ رہے ہیں، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے جو نمائندے ہیں وہ آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر آف بیلنس جو ہے کرکٹ کا وہ اب آہستہ آہستہ ہمیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور بارہا ہم نے بار بار یہ کہا ہے، براڈ کاسٹرز ہوں، پریزنٹرز ہوں، کامنٹیٹرز ہوں، سب نے آواز اٹھائی ہے کہ آپ ایک ون سائیڈڈ اپروچ کرکٹ کی نہیں رکھ سکتے۔ تو اس بارے میں ہم ضرور جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اور پاکستان نے بڑے کامیابی کے ساتھ اپنا موقف دنیا میں رکھا ہے کہ وہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے پاکستان انڈیا کے میچ میں یا آئی سی سی ٹورنامنٹس میں، اس میں پاکستان کا ایک بڑا واضح کردار رہتا ہے۔ بڑی دنیا ہے جو پاکستان کو دیکھنے کے لیے آتی ہے، جو پاکستان کو دیکھنا چاہتی ہے، تو پاکستان کے بغیر کرکٹ تو ہو نہیں پاتی۔ تو اس بارے میں ضرور ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد T20 ورلڈ کپ کے بارے میں آپ کہ پاکستان اور امریکہ کی ٹیمیں آپس میں اس میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ کل یہ بڑا اہم میچ ہے۔ پہلے میچ میں تو اتنا قریب پہنچ گیا کام کہ بڑی ہماری جو ہارٹ بیٹ ہے نا وہ اوپر نیچے ہو گئی، اور نیدرلینڈ سے ہم جیت تو گئے، اور اس کا صحرا یقیناً رانا فہیم اشرف کے سر ہی جائے گا، اور اس بارے میں ہم ضرور بات کریں گے۔ بڑے زبردست، میں نے جو یہ میچ جیتے تھے تو ایک بڑی مزیدار چیز ہوئی کہ میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب آپ میم کلچر دیکھیے گا، اور کیا شاندار میمز آئے اس کے بعد۔ اور رانا فہیم اشرف کا جو پوسٹ میچ انٹرویو تھا وہ بھی بڑا زبردست ہو گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کیچ کے معاملے میں وہ کیا سوچ رہے تھے اور کیا کیا دعا جو تھی وہ نکل رہی تھی۔ لیکن اس بارے میں ہم ضرور گفتگو کریں گے، اور کون سی ایونٹس، اور خاص طور پر ہم نے امریکہ کی پرفارمنس بھارت کے خلاف دیکھی ہے۔ میرے خیال سے وہ تھوڑا سا آخر میں ڈس اپوائنٹمنٹ ضرور ہوئی کہ وہ میچ بالکل ہی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن جب تک انہوں نے 5-6 آؤٹ کر لیے تھے لگتا یہ تھا کہ شاید 150 رن کرنا بھی بھارت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ ضرور سوچنا پڑے گا، لیکن اوبیسلی پچ میں بہت واضح فرق آ جائے گا، تو وہاں پر یہ کیسا پرفارم کرتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس میچ کی بھی بات کریں گے، کچھ اور مقابلے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنی ہے۔ سری لنکا کامیاب رہا، ویسٹ انڈیز کامیاب رہا، ہیٹرک کی بات بھی ہم کر لیں گے۔ انگلینڈ آلموسٹ بچ گیا نیپال کے ہاتھوں۔ اٹلی جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر آج کھیل رہے تھے اسکاٹ لینڈ کے خلاف، لیکن اسکاٹ لینڈ کو واضح کامیابی ہوئی اس میچ میں۔ تو کچھ اور بھی ریزلٹس اور فکسچرز ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے، اور ٹیبل کی بھی صورتحال آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرافی کی بات کریں گے۔ وابڈا اور ایس این جی پی ایل کے درمیان جو فائنل ہے اس کا دوسرا روز جاری ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرافی پاکستانی ڈومیسٹک کرکٹ کا ایک اہم حصہ ہے، تو اس بارے میں بھی ضرور آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ اس کے بعد آپ سے بات کریں گے تیسری چیف آف آرمی اسٹاف انٹر ڈویژنل ہاکی چیمپئن شپ، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ 9 ڈویژنس کی ٹیمز جو ہیں
وہ اس چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہیں, اور یہ آئی تھنک اوور آل اس کا سالانہ پرسپیکٹو بڑا ضروری ہوتا ہے. بہت سارے پلیئرز بھی آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, اور پاکستان کی کمپیٹیٹو ہاکی کے لیے یہ بڑا اہم ایک ٹورنامنٹ ہے. ایک ایڈیشن میں آئی واز لکی انف کہ میں نے جا کر ٹورنامنٹ بھی دیکھا, تو آئی نو کہ جو کمپیریٹیو سائڈ ہے اس کی وہ بہت زبردست ہے. اس کے بعد آپ سے ڈیوس کپ گروپ 2 ٹائی کی بات کریں گے. پاکستان نے سینیگال کو 5-0 سے وائٹ واش کر دیا ہے, اور بڑی ہی زبردست پرفارمنس رہی. ایک ہفتہ پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ڈرا ہوگا ہمارا, اور آئی تھنک اب تو ہم بڑے رزلٹ اورینٹڈ ہو کر اترے تھے, لیکن بڑی شاندار پرفارمنس رہی. اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے قومی چیلنج کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کی کوارٹر فائنل کی جو لائن اپ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. پاکستان نیوی اور جو مختلف ٹیمز ہیں جو کوارٹر فائنلز میں جگہ جو ہے وہ بنا پائی ہیں. تو ایک کمپیٹیٹو سائڈ آف فٹ بال is also something that we will be discussing, but I think overall perspective فٹ بال کو لے کر بہت زیادہ آج کل بہت فٹ بال بھی خبروں میں ہے. پاکستان کی لیگ کی بھی بات ہو رہی ہے, پاکستان کے ڈومیسٹک جو اوور آل فٹ بال ہے اس کو باقاعدہ طور پر بحال کیا گیا, تو پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو بہت مبارکباد ہو. ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنی ہے. ہمارا پینل ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہا ہے. سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہماری اسپورٹس ایکسپرٹ, پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان, انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر, براڈ کاسٹر اینڈ پریزنٹر اور آئی سی سی ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں السلام. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ جناب سید محمد اویس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. آپ سے آپ کو بہت مبارکباد ہو, ایک اور آپ نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن حاصل کر لی ماشاءاللہ. یا تھینک یو سو مچ یار. اچانک ہی آج دیکھا تھا گوگل پہ. نہیں اچانک, آپ ایٹ لیسٹ اب آپ ہمیں روک نہیں سکتے فٹ بال پہ بات کرنے سے. جو آپ کہہ رہے تھے نا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا سچ میں کوئی تعلق نہیں ہے. پرانا تھا سرٹیفکیٹ میں نے کیا, لیٹ آیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکیا لیٹ ہو گیا تھا آپ کا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں فرسٹ کلاس کرکٹر اور ایکسپرٹ جناب فیضان ریاض. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں فیضان صاحب؟ الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تو تمام چیزوں پر ہم گفتگو ضرور کریں گے, لیکن ایک چیز پر میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں, اور خاص طور پر جو اہل خانہ ہیں. ایک ہمارے بڑی سینئر سپورٹس جرنلسٹ زین ملک صاحب, وہ ابھی حال ہی میں ان دا لائن آف ڈیوٹی انتقال کر گئے لاہور میں. بڑی ہی دکھ کی خبر ہے. کوئی بھی جرنلسٹ ہو, رپورٹر ہو, یا جرنلسٹ کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد ہو, میرے خیال سے ایسی خبر جب آتی ہے ان دا لائن آف ڈیوٹی, اگر کسی کی جان چلی جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا ہی غمزدہ ہوتا ہے دل. تو میں چاہوں گا کہ ہم سب کی جانب سے ہم ان کے گھر والوں سے بالکل تعزیت کرتے ہیں. ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعا گو ہیں, ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا گو ہیں. اور آئی تھنک ایز پارٹ آف دا اسپورٹس جرنلسٹک کمیونٹی اٹ واز اے ویری شاکنگ نیوز. تو اللہ تعالیٰ زین کے درجات بلند کرے. لاہور میں ان دا لائن آف ڈیوٹی وہ کور کر رہے تھے ایک فیسٹیول جہاں پر وہ انتقال کر گئے. ایک بڑا ہی عجیب سا واقعہ پیش آیا. اٹ واز این ایکسیڈنٹ بٹ ویری انفارچونیٹ. تو آر ہارٹ گوز آؤٹ اینڈ اے لاٹ آف کنڈولنسز ٹو دا فیملی آف زین اور ان کے جتنے بھی کالیگس تھے. تو آئی جسٹ تھاٹ کہ وی شوڈ سینڈ آؤٹ دس کنڈولنس میسج. دیٹ بینگ سیڈ, ورلڈ کپ کے اوپر بڑی اہم گفتگو آج آپ سے کرنی ہے, کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بال جو ہے وہ آئی سی سی کے کورٹ میں تھی, اب وہ واپس پاکستان کے کورٹ میں ایسے آ گئی ہے کہ آئی سی سی نے تو باقاعدہ طور پر اب ایک میرے خیال سے پیشکش کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ آپ نظر ثانی کریں اس فیصلے کے اوپر, اور آپ ہمیں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. ہم اس طرف بھی آنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ جو $300 ملین سے زیادہ کا نقصان ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب دنیا کے جتنے مرضی امیر ترین کرکٹ بورڈ ہوں وہ کسی کے لیے چھوٹی رقم نہیں ہے, اور اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے, اور اس کا فیوچر اس سے زیادہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. اس لیے تمام آئی تھنک کرکٹنگ جو اوور آل ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ مختلف کرکٹ بورڈز نے بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطہ کیا, لیکن اب تو آئی تھنک فرنٹ پیج پر آئی سی سی کے ڈیپٹی چیئرمین آئے, اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے نمائندے آئے. تو بڑی واضح گفتگو کی گئی ہے, اینڈ کریڈٹ ٹو پاکستان کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا بنگلہ دیش کو لازمی وہ لوپ میں رکھیں گے. ثنا میر, کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ بالکل, آئی تھنک یہاں پہ پاکستان کا رول جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا, بیکاز یہ وہ مومنٹس ہوتے ہیں کیونکہ بہت عرصے سے ایک امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے. ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 بورڈ یا ایک بورڈ بھی ایٹ ٹائمز ڈومینیٹ کرتا ہے آئی سی سی کے اوپر. ایسا نہیں رہا کہ ہمیشہ سے ہی سارے ہی بورڈز ایکول رہیں, کیونکہ آبویسلی جو زیادہ پیسہ جنریٹ کرے گا اس کی سے تھوڑی زیادہ ہوگی, اس میں کوئی کسی کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس طرح کا امبیلنس کریٹ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر, اور پھر ایک طرفہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں ملائیں گے یا جو بھی اس ٹائپ کی چیزیں, اس نے سپورٹ کا اوور آل جو ایسنس ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹارنش کیا ہے آپ کے سپورٹس کے امیج کو. اس کے اوپر فیصلہ لیا گیا. بنگلہ دیش کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, اوبویسلی ان کو ایک جینوئن تھریٹ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ایشیا کے, جو پولیٹیکل پرابلمس چل رہی ہیں, اس میں بنگلہ دیش کے پلیئرس کو تھریٹ تھا. خود انڈیا
کی ڈومیسٹک لیگ سے انہوں نے اپنے بنگلہ دیش کے پلیئر کو واپس بھیجا, خود آپ نے سیریز کینسل کی, چاہے وومنس ٹیم کی سیریز ہو, مینس ٹیم کی سیریز ہو, اور اسی طرح کامنٹیٹرز کو آپ نے نہیں بھیجا بنگلہ دیش کی ڈومیسٹک لیگ میں. تو دیر واز ٹینشن بٹوین دی ٹو کنٹریز. تو اس پر اگر بنگلہ دیش کہتا ہے کہ ہمیں بھی سری لنکا میں میچز دے دیے جائیں, کیونکہ آلریڈی میچز سری لنکا میں ہو رہے تھے, تو اس طرح کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر بنگلہ دیش کو اس کا کانسیکوینس بہت برا بھگتنا پڑا, ان کو ورلڈ کپ سے ہی باہر کر دیا گیا اور اسکاٹ لینڈ کو جگہ مل گئی. تو اس ساری سچویشن میں جب پاکستان کھڑا ہوتا ہے, اوبویسلی کانسیکوینسز ہمیں بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ اسٹانس اوور آل پرنسپل اسٹانس تھا. آئی تھنک یہ اچھا تھا, اور یہ بھی ایک بات اچھی نظر آئی کہ کوئی ایسی اندھیرے میں نہیں اب بنگلہ دیش کو رکھا جا رہا. بنگلہ دیش کے امین الاسلام بلبل جو ہیں وہ خود آئے ہیں, وہ ان ساری ڈسکشنز میں بیٹھیں گے, وہ دیکھیں گے اور ایک میوچل فیصلہ ہوگا. تو آئی تھنک اس جگہ پہ محسن نقوی صاحب نے, پی سی بی نے ایک بڑا میچور طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے, کیونکہ اوور آل جو پاکستان بنگلہ دیش کی جو باقی بھی چیزیں ہیں اس میں آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ اگر پہلے بنگلہ دیش کا آپ نے ساتھ دیا تو آپ بعد میں نہ دیں. سپورٹس اپنی جگہ ہے, پولیٹکس اپنی جگہ ہے, اور اصول اپنی جگہ ہیں, تو ہر چیز کی اپنی ایک سپیس ہے, اپنی ایک جگہ ہے. آئی ہوپ کہ یہاں پر آئی سی سی کے پاس بھی ایک موقع ہے کہ ڈیفائننگ مومنٹس ہوتے ہیں ایٹ ٹائمس کہ آپ نے کس طرف لے کے جانا ہے اسپورٹس کو. آپ انٹیگریٹی مینٹین کرنا چاہیں گے, آپ ایکوالٹی مینٹین کرنا چاہیں گے, تو آئی ہوپ یہاں سے ایک ایسا فیصلہ ہو جس میں چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اچھا, جو ذرائع کچھ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کیا کمیونیکیشن اسٹیبلش کی گئی اس میٹنگ کے اندر, وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کا پرنسپل سٹانس ہے. سب سے پہلی چیز تو یہی تھی کہ بنگلہ دیش کو آپ کمپنسیٹ کریں, جو ان کا نقصان ہوا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اب آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. دوسری جو بات اب تک ذرائع یہ بتا پائے ہیں, ابھی تک اوبیسلی کنفرمیشن نہیں ہے, کہ پاکستان نے بڑا واضح کہہ دیا کہ جو ہاتھ نہ ملانے والا واقعہ تھا اس پہ باقاعدہ طور پر معافی طلب کی گئی پاکستان کی جانب سے, اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر مستقبل میں کہیں بھی ہم کھیلتے ہیں تو پھر یہ چیز اب دوبارہ نہیں ہو سکتی ہے, آپ کو اس کو اسپورٹس مین اسپرٹ کی لائن پر لانا پڑے گا. اور تیسرا اوبیسلی کہ وہ ریونیو شیئرنگ کی بات ہوئی کہ اس میں بھی اب اتنی ڈسپیرٹی نہیں ہو سکتی. دیز آر آل پرنسپل اسٹانس. بالکل, دیکھیے میرے بہت ڈس ایگریمنٹس رہتے ہیں, میں اکثر پی سی بی کے بارے میں بات کرتی ہوں, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, وہ چیز ٹھیک نہیں ہے, پر یہاں پر ایٹ ٹائمز میں بھی دیکھ رہی تھی ٹویٹر پہ اس طرح کی لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم وہ نہیں ہاتھ ملاتے تو ہم کیوں ملائیں, آپ کیوں ایسے پیچھے جا رہے ہیں. یہ اس چیز کا سٹانس نہیں ہے, کوئی کسی سے ہاتھ ملانے کے اوپر ڈیسپریٹ نہیں ہو رہا. ایک رسپیکٹ ہے آپ کی گلوبل لیول کے اوپر, آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کسی ملک کو اس بیس پہ کہ اس کے ملک میں کچھ ہوا یا آپ کے ملک میں کچھ ہوا. آپ ان کے پلیئرس کو جن کا کام صرف کرکٹ کھیلنا ہے, آپ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک یہ سٹانس بڑا ضروری ہے کہ جب ہم سپورٹنگ فیلڈ پہ جائیں تو ہمارے پلیئرس کو وہ رسپیکٹ دی جائے جو باقی سارے ملک کے پلیئرس کو دی جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ بھی سٹانس بہت اچھا ہے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ کل کو انگلینڈ میں کوئی چیز ہوتی ہے جو شاید پاکستان کے اتنے فیور میں نہ ہو تو ہم کہیں جی ہم نے انگلینڈ کے لوگوں سے ہاتھ نہیں, جو پلیئرز ہیں ان سے ہاتھ نہیں ملا, کریں پولیٹیشین یا کوئی اور کام کرے, لیکن ہم کہیں جی پلیئرز سے ہم نے ہاتھ نہیں ملا. تو آئی تھنک اس کو آپ کو تھوڑا سا ان پرسپیکٹیو لانا پڑے گا کہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. اور ایز ایتھلیٹس میں پھر بات کروں گی کہ سب سے ضروری بات یہ کہ ہم جس لیول پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں جا کر, جس طرح انڈیا کو میں نے دیکھا ہے وہ ایک عام پاکستانی نہیں جا کے دیکھ سکتا. ہم بازاروں میں بھی گھومیں, ہم باہر بھی نکلیں, ہم ان کے لوگوں سے بھی ملیں, تو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کی بات کرنی چاہیے رادر دین لڑائی جھگڑے اور جنگوں کی باتیں ہم کریں. تو آئی تھنک یہ ہم سب ان لوگوں پر, چاہے وہ آپ سپورٹس کے تھرو جا کے انٹریکشن کرتے ہیں, میڈیا کے تھرو کرتے ہیں, میوزک کے تھرو کرتے ہیں, آرٹس کے تھرو کرتے ہیں, کہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ کم از کم پیس کی بات کریں. تو آئی تھنک میں تو اس پلیٹ فارم سے پھر یہی بات کروں گی کہ ایسی سولوشنز نکلنے چاہیے جس میں دونوں لوگوں کے رسپیکٹ بھی رہے, تینوں لوگوں کی, بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, سب اپنے اپنے رسپیکٹ کو انٹیکٹ رکھیں اور چیزوں کو آگے بڑھائیں. بالکل. اور مجھے زیادہ, میں آپ کو آنیسٹلی پرسنل اس پلیٹ فارم پر یہ کہنا پڑا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب اس کے میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیکسٹ جنریشن کے اندر دیکھتا ہوں, جو انڈر 19 ورلڈ کپ میں ہوا, اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھارت نے ہر سیگمنٹ کو جو ہے وہ پلوٹ کر دیا ہے. وہ جو ایک مرض ہے نا بی جے پی کا, وہ عجیب سا ایکسٹریمزم جو پھیلتا جا رہا ہے, اب وہ جو نوجوان نسل ہے جو اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ جن کو کرنا چاہیے وہ بھی ہاتھ نہیں ملا رہے, وہ بھی عجیب طریقے سے بہیو کریں. اٹس ویری ویری ڈس اپوائنٹنگ. اب ایسا آنا تو چیئرمین کو چاہیے تھا, لیکن آج سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ڈیجیٹل میڈیا پہ. انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کے چیئرمین کیوں نہیں ہونا چاہیے جے شاہ کو, کیونکہ اگر وہ پاکستان آتے یا بنگلہ دیش آتے تو ان کے والد کی تو سرکار چلی جاتی وہاں پہ. تو مطلب کتنا ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ ایک نیوٹرل باڈی کا چیئرمین جو دنیا کی گورننگ باڈی ہے وہ اس معاملے میں پاکستان نہیں آ سکتا.
آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ وہ پاکستان آئیں گے تو ادھر کیا ان کو اپنا کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن آئی گیس ایک تو یہ تو کلیئر کٹ ہو چکا ہوا ہے کہ جتنا اس وقت وہ پریشر سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ شاید 1.5 مہینے میں 2 مہینے کے اندر ان کی سیٹ پہ سوالات اٹھنے لگ پڑیں گے. دیکھیں کل جس طریقے سے پاکستان نے پوری ڈپلومیسی کھیلی ہے, اور یہ پازیٹیو ڈپلومیسی ہے, آپ نے زیادتی کی بنگلہ دیش کے ساتھ, پاکستان نے اسٹیپ ان ہوا. آپ محسن نقوی صاحب سے, میں نے خود کہا نا پاکستان کرکٹ بورڈ سے سو اختلافات ہوتے ہیں, لیکن جس طریقے سے پرویکٹیونیس آپ نے 1.5 سال کے اندر سال میں دکھائی ہے, پاکستان ورلڈ میپ کے اوپر کرکٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ اس کو سیریسلی فالو کرتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ابھی صرف ٹویٹ آیا تھا حکومت پاکستان سے تو وہاں وابیلا مچ گیا تھا. ابھی آفیشیل سٹیٹمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ سے نہیں آئی تھی کہ اتنا پریشر تھا کہ آئی سی سی اس پہ ریسپونڈ کرنے پہ مجبور ہو گیا, جتنی ساری یہ معاملات صورتحال بن رہی تھی. جو کل بھی میٹنگ ہوئی تھی, جو مجھے اپڈیٹ تھی ناٹ کنفرم ڈیٹ, ناٹ آفیشیل, یہی تھا کہ پاکستان ایک تو ریونیو ماڈل پہ بات کی تھی کہ بنگلہ دیش کو جو بھی چنک آف اماؤنٹ آپ کو پتا ہر ٹیم کو ملتی ہے جو ورلڈ کپ کھیلتی ہے ان کو وہ ملے, ان کے پلیئرز کو سینکشنز نہ لگیں جو لیگ کرکٹ کی ہوتی ہے, بائیلیٹرل سیریز کی ہوتی ہے, کیونکہ پلیئرز سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں اس چیز میں. اس کے اوپر ان لوگوں نے بڑا اسٹرانگ اپنا سٹانس پاکستان کرکٹ بورڈ نے دیا تھا. تیسرا جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ ریونیو ماڈل کا, کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس وقت آئی سی سی چنک آف اماؤنٹ کی, تو آئی نو وہاں سے اماؤنٹ بھی سب سے زیادہ جنریٹ ہوتی ہے, بزنس بھی ہے, ساری چیزیں, لیکن 35% انڈیا کو جاتا ہے اور 11% پاکستان کو جاتا ہے. تو اس چیز پہ بھی کہیں نہ کہیں بات ہوئی تھی کہ ڈیوائڈ اس کو پراپر طریقے سے کیا جائے. جب پاکستان انڈیا میچز کی بات آتی ہے تو اس کے اندر بھی بہت سی ساری ڈیفرینشیشن کر کے آپ کو انڈیا کو زیادہ چنک ملتا ہے, تو اس پہ بھی بات کی گئی ہے. لیکن پاکستان نے جتنا اس طریقے کو سارے کو ہینڈل کیا ہے, پاکستان پازیٹیو رہا ہے. آپ کو نظر آیا کہ مجبور ہو گیا کہ ایک اور کرکٹ بورڈ, میں بڑا حیران تھا, ایمریٹس کرکٹ بورڈ نے بھی کل یہاں تک ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو واپس نظر ثانی کریں, پاکستان انڈیا کا میچ ہونا چاہیے. دیٹ شوز کہ اگر پاکستان انڈیا کا بائیلیٹرل سیریز کی جو بات ہو رہی تھی اگر ہوتا ہے, میں غلط نہیں ہوں گا, اٹ ول بی مور بگر دین ایشز. اگر آپ ٹیسٹ میچ بھی کھیلتے ہو پاکستان انڈیا, اٹس گوئنگ ٹو بی بگر دین. لیکن ویسے وہ کمٹمنٹ ہے جو ماضی میں کئی دفعہ یہ کی گئی لیکن یہ کبھی پوری نہیں ہوئی, اور یہ چیز آئی تھنک اس کے فٹ پرنٹس آپ کو, میں ہمیشہ کہتا ہوں پرسپیکٹیو ضروری ہے. ماضی میں کتنی بار ایسا ہو چکا ہے کہ بھارت نے کمٹمنٹ کی ہے بٹ وہ کبھی سیریز میچور نہیں ہوئی. تو یہ آپ اس میں آئی ڈونٹ تھنک ایسی کو گارنٹیز جو ہیں اس پہ آپ جائیں گے کہ جی وہ گارنٹی آ جائے گی. چیزیں میں نے کہا نا, جب تک آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آتی آئی سی سی سے یا پاکستان کرکٹ بورڈ سے نہیں آتی, تب تک آپ کسی, یہ تو وہ چیزیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں جو میں بات کر رہی ہوں, جو ذرائع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. میں خود بھی اگر بائیلیٹرل سیریز کی بات کروں تو مجھے نہیں لگتا پرسنلی کہ یہ بات ہوئی ہوگی, کیونکہ اگر بائیلیٹرل سیریز سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ تو جو معاملہ ہے اس کا سارے ختم ہی ہو جائے گا, جو انڈیا بیسیکلی مینیپولیٹ کرنا چاہ رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز کو سٹارٹ کیا جائے گا. ہینڈ شیک والی بات ہوئی تھی کہ ہاتھ ملانا چاہیے کیونکہ اٹس اے جینٹلمین گیم, لیکن جتنا آپ نے پولیٹیسائز کر دیا انڈر 90 سٹرکچر کو, آپ دیکھ لینا کہ وہ آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, امپائرز پاکستانی ہوتے ہیں ان سے وہ ہاتھ نہیں ملاتے. تو انفارچونیٹ ہم نے نہیں کیا, آپ نے سٹارٹ کیا تھا. لیکن مجھے ایک چیز اچھی لگی کہ پاکستان نے جس طریقے سے اس پورے کیس کو پاکستان لے کے چلا ہے. کل بھی محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جیسے انڈیا ہمیشہ کھیلتا ہے کہ جی گورنمنٹ کا سٹانس ہے, انہوں نے کہا جو پیٹرن چیف ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ, ان کے پاس اپنا سٹانس ہے, وہ بتائیں گے ہم نے آگے کیا کرنا ہے. وہ واپس چلے گئے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان کی میں پھر ایک بات کر رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ ڈفرینٹ کرکٹ بورڈز کو دیکھو تو وہ پاکستان کے بارے میں بات کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ پاکستان نے جس طریقے کو اس کو ہینڈل کیا ہے, بنگلہ دیش کو ساتھ لے کے چلا, جو کہ بنگلہ دیش میں کہتا ہوں آنے والے وقتوں میں یہ یاد رکھے گا. اور آئی سی سی کو بھی ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, کوئی بھی کرکٹ بورڈ نے سپورٹ آپ کو تب نہیں کیا جب کووڈ تھا, پاکستان واحد ٹیم تھی انگلینڈ گئی کھیلنے. سری لنکا میں آپ کو یاد ہے جب ایشو تھا سری لنکا کے اندر, پاکستان واحد ٹیم تھی جو سری لنکا کھیلنے گئی تھی. تو آپ کو ٹف ٹائمز بھی یاد رکھنے چاہیے کہ پاکستان نے کتنا فرینڈلی ایٹماسفیئر رکھا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ. سو دس از اے پازیٹیو تھنگ کہ پاکستان اس وقت ایک اسٹرانگ سٹانس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. فیضان, بطور ایک کرکٹر آپ پورے کھیلتے ہیں اور مختلف نیشنلٹیز کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں, یو شیئر اے ڈریسنگ روم, اور بڑا کامن ہے کہ کرکٹ کنیکٹس. اس معاملے میں ہم نے بہت ساری گفتگو آپ کے ساتھ بھی کی اور آپ نے بھی انڈورس کیا کہ پاکستان کا سٹانس بڑا واضح اور پرنسپل ہے. اب یہ جو کل کی میٹنگ ہے اس سے دنیا کو کیا پیغام گیا, آپ اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو پاکستان کرکٹ ہے سوری اس کے متعلق یہ ضرور پیغام گیا ہوگا کہ دے آر اسٹرانگ انف ٹو کنڈیم دیز کائنڈ آف تھنگس. اور میرا خیال ہے کہ کرنا بھی چاہیے تھا. جو پچھلے کچھ ٹورنامنٹس میں ہمارے ساتھ بیہیو کیا جا رہا تھا فرام انڈین سائڈ, اور پولیٹیکل ایشوز بھی جو آ رہے تھے, اس کے اوپر بہت اچھا سٹانس لیا گیا ہے. اور اب ہم نے جو اپنے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں وہ بڑے کلیئر کٹ ہیں کہ ان پوائنٹس پہ ہمیں ایشو ہے اور یہ آگے چل کے نہیں ہونے چاہیے. میں کیونکہ جیسے آپ نے مینشن کیا کرکٹ کھیلتا ہوں, تو ایون ڈیورنگ وار میں انگلینڈ میں تھا اور ہمارے ٹیم میٹس کافی
انڈیا سے بھی آئے ہوئے تھے. تو بٹوین پلیئرز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے, یا وہ اس کو ٹھیک ہے ہم اس طرح کی کنٹری ہیں کہ ہمارے ایشوز چلتے رہتے ہیں آپس میں, لیکن وین اٹ کمس ٹو گراؤنڈ نا, تو یہ چیزیں میں نے پہلی بار دیکھی ہیں اپنے, مطلب میں بھی پروفیشنل 15 سال سے کھیل رہا ہوں, کہ گراؤنڈز میں اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں جو کہ پلیئر آئی بلیو کہ فورسفلی کرتا ہے. اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کر کے نہ تو خوش ہوں گے, نہ وہ اس کے حق میں ہوں گے کہ ہمیں اس طرح کا بیہیویئر رکھنا چاہیے. اوبویسلی پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پریشر بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آئی بلیو کہ انڈین ٹیم نے یہ شیک ہینڈ والا ایشو یا نہ ملنے والا ایشو جو ہے وہ اختیار کیا ہے. اگر آپ انڈیویجولی پلیئر ٹو پلیئر بات کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس بارے میں خوش ہوں گے یا یہ کر کے خوش ہوں گے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کا میچ کتنا بڑا رہا ہے دنیا کے لیے, اور اوبویسلی پاکستان کرکٹ ٹیم اور انڈین پلیئرز بھی آپس میں کھیل کے خوش ہوتے ہیں, ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملتا ہے, اچھا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, اور یہی لیگیسی اتنے عرصے سے چلتی آ رہی ہے. آئی گیس اس کو کیری آن کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے کانسیکوینسز تو ہم نے دیکھ لیے ہیں. پورا آئی سی سی ہل کے رہ گیا ہے. بنگلہ دیش کو ہم نے جس طرح کا سپورٹ کیا, بنگلہ دیش کی سپورٹ آئی ہے. پھر جس طرح باقی جو بورڈز ہیں وہ اس میں فائنلی اب آنا شروع ہوئے ہیں, جو کہ ایک اچھی چیز ہے. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس فیلڈ میں. کرکٹ اس سے ہرٹ ہوگا, اور ایز اے پلیئر میں بھی یہ چیزیں نہیں دیکھنا چاہوں گا کہ کرکٹ جو ہے وہ ہرٹ ہو. آپ کو کرکٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اور یہی چیز جو اینگر ہے وہ پچ پہ دکھائیں آپ وائل پلئنگ دا گیم. آفٹر گیم ہاتھ نہ ملانا یا ایک دوسرے سے بات نہ کرنا, وہ آئی گیس کہ ایک اچھی چیز نہیں, اور وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, آن اے ویری لائٹر نوٹ, اگر کسی نے بھارت کا اور امریکہ کا میچ دیکھا ہو نا, تو اس کے اندر کامنٹری کے اندر بھی ایک بڑا زبردست واقعہ پیش آیا, اور اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ ناصر حسین کیا کامنٹس دے چکے تھے اس پورے واقعے پر, مارک بچر نے کیا کہا تھا, وہ کانٹیکسٹ بھی میں بھی ضرور ثنا سے کہوں گا کہ اس پہ بھی بات کریں. ایز اے کامنٹیٹر شی کین آف کورس ہائی لائٹ دیٹ. بٹ ہوا یہ کہ اسکورس کی بات کی جا رہی تھی, تو انڈیا واز اباؤٹ 6 ڈاؤن آن 100. تو کامنٹیٹر نے کوئی بھارت کے کوئی کامنٹیٹر تھے, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریکال کون تھے, انہوں نے کوئی ٹارگیٹ ریفریز کیا. تو ناصر نے آن اے ویری لائٹر سائڈ انہوں نے کہا یو آر سیئنگ 300 بیلٹر آف اے پچ. تو وہ بڑا ایک مزیدار کینڈیڈ سا مومنٹ ہو گیا. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ تھوڑی سی نا اینیموسٹی وہاں پر ان اے گڈ اسپرٹ کمپیریٹیونیس برقرار ہے. بٹ آئی واز سرپرائز کہ دیو اسٹل کیپٹ ناصر ان دا پینل. جس طریقے کی ان کی اوور آل ایک ہسٹری ہے نا, وہ فوراً ایسے بندے کو ہٹا دیتے ہیں. بٹ ناصر کے کامنٹس تو آئے کہ انہوں نے یہ کہا بڑا واضح ہو کر کہ یہ اب زیادہ دیر چل نہیں سکتا, اور انہوں نے یہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کا اپنا کرکٹ بورڈ ہو یا آسٹریلیا ہو, وہاں سے کیوں نہیں آواز اٹھائے گی. مارک بچر وینٹ اے اسٹیپ اہیڈ. انہوں نے کہا کہ یہ اب ڈیول فیس آئی سی سی کا نہیں ہو سکتا, اور یہ جو خالی انڈیا کو سپورٹ کی جا رہی ہے, یو نو دس از, وہ بھی بڑے ووکل تھے کہ پاکستان جو ہے اس نے بڑا پرنسپل سٹانس, اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو زیادتی ہوئی. اب یہ جب پرسپیکٹیو آپ کو فارمر کرکٹرز اور کامنٹیٹرز سے آ رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ سے آئی سی سی کے اوپر کتنا ایک پریشر بلڈ اپ ہوا ہے اس سچویشن کے؟ دیکھیے پریشر تو ڈیفینیٹلی بلڈ اپ ہو رہا ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. آئی تھنک ادھر بہت کریڈٹ دینا ہوگا ناصر حسین کو خاص طور پہ, جو بہت ریگولرلی آئی سی سی ٹورنامنٹس کرتے ہیں, مارک بچر کو بھی, اور ان کو یہ فائدہ بھی ہے ضرور ناصر حسین کو کہ وہ اسکائی کے لیے کام کرتے ہیں مینلی. آئی سی سی ان کا ایک آن ٹاپ آف اٹ کام ہوتا ہے, بٹ اسکائی اسپورٹس ان کے پورا سال انہوں نے اس کی کوریج کے لیے باقی سب ٹورنامنٹس میں جانا ہوتا ہے. بٹ اسٹل اسٹیکنگ یور نیک آؤٹ لائک دس, آئی تھنک یہ بہت بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے, کیونکہ اس وقت کوئی بھی بولنے سے گھبرا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کچھ خاص بیٹلز لڑ سکتے ہیں, آپ ہر جنگ نہیں لڑ سکتے, یہ سب کو پتہ ہوتا ہے, اور سب تب کے جو ہیں وہ فائنانسز اپنے ہر ایک نے دیکھنے ہوتے ہیں, اور سب میجورٹی لوگوں کا کام آئی سی سی میں ان کو مل رہا ہوتا ہے. پھر آئی پی ایل کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں, تو بہت سے لوگ نہیں بولے جن کا میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ بولیں گے, بٹ نہیں بول پائے وہ اس ٹاپک کے اوپر. بٹ میں کسی کو جج نہیں کرتی, بٹ جہاں پہ تعریف بنتی ہے وہ آئی تھنک ناصر حسین. ناصر میرا لاٹ آف سینس, انہوں نے کہا اگر یہی انڈیا نے کیا ہوتا تو سارا کرکٹنگ ورلڈ ایک دم سے سیم پیج پہ آ جاتا. تو انہوں نے بتایا, انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کی بھی مثال دی, انہوں نے کہا جب 1 مہینہ پہلے ایک ٹیم کہہ رہی ہے تو مطلب اتنا اسٹرکٹ سٹانس کبھی بھی انڈیا کے اوپر نہ لیا جاتا, تو اس سے زیادہ کھلے لفظوں میں وہ بول نہیں سکتے تھے. تو آئی تھنک بہت رسپیکٹ بڑھی ہے میری نظر میں ان کی, اور مزید زیادہ. آئی تھنک ویسے بھی زبردست کامنٹیٹر ہیں, کپتان بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہے انگلینڈ کے لیے, اور اس طریقے سے آ کے کھل کے بات کرنا جب آپ کی چیزیں ایٹ اسٹیک نہ ہوں. ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے لیے بھی ایٹ اسٹیک ہو تو پھر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, بٹ جب آپ کا اس میں بالکل اتنا کچھ خاص اسٹیک نہ ہو پھر بھی آپ سچ کے لیے بولیں, تو آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اس کا پریشر ضرور آئے گا, بلڈ اپ ہوگا, بٹ اس وقت اتنا زیادہ کنٹرول ہے آئی سی سی کے پاس کہ وہ جو چاہیں وہ کر بھی سکتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے, جیسے ناصر حسین نے بڑے زبردست لفظ یوز کیے کہ ود پاور کمز رسپانسبلٹی.
اور آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم کوئی ڈینائی نہیں کر رہا آپ کے پاس پاور نہیں ہے, آپ کے پاس پاور ہے, بالکل ہے, بٹ ہر کوئی ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو رسپانسبلی یوز کریں. جو چیز صحیح ہے اس کو کریں, جو چیز صحیح نہیں ہے اس کو نہ کی جائے, تاکہ آپ ایک ایگزامپل سیٹ کریں آنے والی جنریشن. جیسے آپ بات کریں انڈر 19 کرکٹ کی, ہم اچھی اپنی آنے والی جنریشنس کے لیے اچھی ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک ادھر اپرچونٹی ہے, ابھی بھی ہے, آئی سی سی کے پاس بھی ہے, تو آئی ہوپ اس کو صحیح طریقے سے بالکل. کرکٹنگ سرکلز یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے جو 48 گھنٹے وہ بہت اہم ہونے والے ہیں, تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ کہ کرکٹنگ ورلڈ سے ہم 48 گھنٹوں کی بات کریں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کیا فیصلہ لیا جائے گا. لیکن دیٹ بینگ سیڈ وی ہیو ٹو کم ٹو دا کمپیٹیٹیو سائڈ آف دا گیم. جو آپ حال ہی میں عبادات اور دعائیں کر کے آئی ہیں نا, وہ آلموسٹ ہمیں بچا گئی اس دن. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا, اٹ واز ٹو کلوز فار کمفرٹ. مطلب ایک پوائنٹ پہ, اچھا مزے کی بات یہ کہ میں اور فیضان اس دن ساتھ تھے, اور میں بار بار پازیٹیو ہو رہا تھا, اور یہ پھر مجھے کہہ رہے تھے نہیں یہ مجھے لگ رہا ہے میچ جا رہا ہے, اور ایک پوائنٹ پر پھر مجھے ان کے ساتھ اگری کرنا پڑ گیا. مجھے لگا کہ اب شاید ہو گیا, لیکن کبھی کبھار شاید ایسی جیت ضروری بھی ہوتی ہے, آپ کو جاگ آ جاتی ہے ذرا. کیا نہیں, میں اس کا کوئی کریڈٹ تو بالکل بھی نہیں لوں گی. آئی تھنک اس میں سارا کریڈٹ اس میں آپ کو رانا صاحب کو دینا پڑے گا, جو کہ سچی بات ہے کہ ایسا میچ وہاں سے نکال لیا جہاں پر بہت ٹف سچویشن نظر آ رہی تھی. بٹ سائن یہ اتنا اچھا نہیں ہے آپ کے لیے, ایون دو کہ شکر ہے کہ آپ پہلا میچ جیت گئے, کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کو ایک بڑا شاکر لگا تھا یو ایس اے سے, اور اگر یہ شروع میں ہی ٹورنامنٹ کی لگ جاتا تو پھر اس وقت سٹانس پاکستان کو اور بھی ویک ہو جاتا. تو آئی تھنک یہ بڑی اچھی چیز ہو گئی ہے کہ چلو جیسے تیسے کر کے آپ وہ میچ جیت گئے. بٹ ابھی کوشچن مارکس بہت ہیں اس ٹیم کے, جو ہم ورلڈ کپ سے پہلے بھی کہہ رہے تھے. آپ کا مڈل آرڈر ابھی فلی سیٹ نہیں ہے, اور اس میچ میں تو ابھی آپ کی ڈیتھ بولنگ اتنی زیادہ چیک نہیں ہوئی, بٹ جہاں پر ڈیتھ بولنگ چیک ہوگی وہ بھی ایریا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سلیکشن میں تھوڑی سی کوتاہی کر دی. حارث رؤف بھی نہیں ہے آپ کے پاس, عباس آفریدی کو بھی کنسیڈر نہیں کیا, سلمان رشاد کو بھی کنسیڈر نہیں کیا, اور اب آپ کے پاس ایسا کوئی آن یور فنگر ٹپس بولر نہیں ہے جو آپ کو کہیں کہ آخر میں 3 اوور میں اگر 24 رن بچانے ہیں تو میں نے کس کو بال پھینکنا ہے, کس کے پاس جانا ہے. اچھا, یہ تو بات ہو رہی ہے کہ آئی تھنک اب ضرورت نہیں ہے 3 فاسٹ بولرز کے ساتھ, آپ کھلا دیں عثمان طارق کو, کتنا ایک بچا کے رکھنا ہے ہم نے اس کو. دیکھیے یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے, اسی لیے فہیم اشرف کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا, نہ صرف بیٹ کے ساتھ بلکہ بال کے ساتھ بھی. آپ اگر فہیم اشرف کو پراپرلی یوز کریں اور وہ اس پوٹینشیل پہ کھیل پائیں تو پھر تو آپ ایک اور اسپیشلسٹ اسپنر ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جس طرح کی شاہین کی فارم ہے اس میں بھی آپ کے لیے خالی انہی پہ انحصار کرنا آسان نہیں ہے. سلمان مرزا نے بڑی اچھی بولنگ اس دن کرائی, تو پھر یا تو پھر آپ کو وہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا کہ شاہین کو بٹھا کے سلمان مرزا اور فہیم سے کھیلیں, یہ آپ کو ایک پھر سخت فیصلہ کرنا پڑے گا, یا پھر آپ کو بیٹرز میں سے ایک مزید اور کم کرنا پڑے گا. تو اتنے آسان فیصلے نہیں ہیں. اچھا, فخر زمان واز بینچ دیٹ ڈے, یہ بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بھی بڑا ایک شوق آیا, بٹ آئی تھنک اس کا اندیشہ شاید سلمان نے اپنی پریس کانفرنس میں دے دیا تھا. وہ اوبیسلی وہ تو آپ کو بہت سے کوشچن مارکس ہیں. آپ کو اگین پتہ ہے عثمان بالکل اینڈ پہ آئے ہیں, خواجہ نافع نے ایک ہی میچ کھیلا آلموسٹ, اور ان کو بھی ہم ورلڈ کپ پہ لے کے گئے ہیں, جو کہ وہ انہوں نے اچھا کھیلا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری پلاننگ تھوڑی لیٹ ہی, پریپریشن ہمیشہ لیٹ ہی جاتی ہے, اس میں کوئی نئی بات. اچھا, مجھے پتا مائک ہیسن کا نا بڑا پوری زندگی ایک پوکر فیس رہا ہے, وہ آپ نہیں جج کر سکتے کیا ایکسپریشن ہے. پہلی بار اس میچ میں مجھے لگا کہ واقعی وہ پریشان ہو گئے ہیں. بھائی پاکستان ٹیم کی کوچنگ آسان بات نہیں ہے, سپورٹ بھی آسان بات نہیں ہے, کپتانی بھی آسان بات نہیں ہے, مطلب کچھ بھی آسان ہے. آئی تھنک مائک کے بارے میں بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ عثمان طارق کے ساتھ جا کے اپنا خط کرا کر آئے ہیں, بٹ آئی تھنک اس دن ان کو صحیح پاکستانی ایون ایکسپرٹ اوپینین دینا آسان نہیں ہے, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کچھ کریں گے یہ نہیں کرتے. اچھا, اب ایسے ایک اور میں آپ سے تھوڑی سی انسائٹ چاہوں گا, آپ اکثر ٹیم کی خبر رکھتے ہیں اور آپ تک ذرائع پہنچا دیتے ہیں, کہ وہ جو آخری 2 اوورز تھے نا جس میں فہیم نے چھکے مارے, اس اوور سے پہلے نا نسیم شاہ پانی لے کر گئے تھے اور وہ بات کر رہے تھے کوئی فہیم اشرف سے, تو کیا گفتگو ہوئی ہوگی آپ کے خیال میں اس وقت؟ یا لپ ریڈ سے تو یہی کچھ الفاظ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی اس وقت ہوتا ہے کہ آپ زیادہ اسٹرائک آپ اپنے پاس رکھیں اور آپ کو ایگریسو اپروچ چاہیے ہوتی ہے اس وقت. ہیٹس آف ہے, کیونکہ جو سچویشن تھی اس وقت آپ نہ وکٹ کھونا چاہتے تھے, اور رانا فہیم اشرف نے خود بھی کہا کہ جب وہ کیچ پکڑا جانا تھا تو میں یہ کہتا کیچ نہ ہو, کہ اس وقت آپ کے کیونکہ اسٹریس فریکچر کی بات کروں, اسٹریس اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ پریشر کا اسٹریس آپ کے اوپر ہوتا ہے. لیکن فہیم اشرف نے جتنے میچز ابھی تک کھیلے ہیں, کروشل میچز کی بات کروں, چاہے نواز ہے, فہیم ہے, انہوں نے میچ وننگ اننگز آپ کو کھیل کے دی ہے. اگر آپ ریالٹی چیک پہ آئیں کہ آپ کہیں کہ وہ میچ آپ جیتے ہیں, میں کہتا ہوں میچ آپ جیتے نہیں ہیں, وہ آپ میچ ہارے ہو اگر آپ اپنی اسٹرینتھ پہ آتے ہو. کیونکہ جس وقت آپ نیدرلینڈس ٹیم کی بات کرتے ہو, نیدرلینڈس ٹیم کا جو اگر ٹریک ریکارڈ آپ ریسنٹ بھی دیکھو, انہیں کم از کم 1 مہینے تو انڈیا میں گزارے ہیں ان کنڈیشنز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. ان کے لڑکے جا کے کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہیں,
اچھی کمپیٹیو کرکٹ ہے. لیکن جب آپ ایک نیچرل بڑی ٹیم کی بات کرتے ہو تو وہ اپنے پراپر ایک اسٹرینتھ کے ساتھ جاتی ہے. بالنگ یونٹ کی بات کریں, میں سلمان مرزا کے خلاف کوئی بات نہیں, میں چاہتا تھا کہ آپ نسیم شاہ اور شاہین کے ساتھ جاتے. کیوں؟ ایک کمبینیشن آپ کو لیفٹ آرم اور رائٹ آرم کا ملتا ہے, کیونکہ جو کمبینیشن آپ ڈسٹرب کرتے ہو بیٹنگ آرڈر کے لیے, ٹھیک ہے, آپ اس کے ساتھ چلے گئے. آپ جب اپنی بیٹنگ آرڈر کی بالنگ آرڈر کی چلیں, آپ اسپیسیفکلی بات کریں پیس پیٹری کی, جس وقت آپ کو دائرے میں مار پڑنے سٹارٹ ہوئی تو آپ کے پاس ایک آپشن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کے پاس آپشن کیا موجود ہے. میں بڑا حیران تھا کہ فہیم اشرف کو اس وقت یوٹیلائز کیوں نہیں کیا. بے شک اسپنرز نے آ کے ڈومینیٹ کر لیا, 17ویں اوور میں سائم ایوب نے آ کے اچھا پرفارم کرے, لیکن آپ کے پاس آپشن موجود تھا, آپ اس کی طرف گئے نہیں. آپ بیٹنگ آرڈر کے اندر آپ اگر آتے ہو تو ریالٹی پہ مڈل آرڈر میں سٹل آپ کی کنفیوژن ہے. بابر اعظم کی بات آپ کرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ بابر اعظم کیا کرے, آپ نے اس کو چوتھے نمبر پر کھلا دیا, 5ویں پہ کھلا دیا. ایک چیز سمجھنی پڑے گی, پشاور زلمی ٹورنامنٹ کا بیسٹ کیچ پکڑ گئے, اب آپ کو کیا چاہیے؟ دیکھو میں بیٹنگ آرڈر پہ آؤں گا, اٹس مین کنسرن فار می. مجھے پتا ہے پہلا میچ ہے, ٹائم چاہیے, جو بھی معاملات ہے, لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی, پشاور زلمی اور اگر آپ بات کریں اس وقت سڈنی سکسرز کی, جس پوزیشن پہ بابر اعظم کھیل رہے تھے وہاں اوپن کر رہے تھے, پشاور زلمی بھی اوپن تھا, یہاں پر ایک ڈفرنٹ پوزیشن ہے, لیکن اس کے ارد گرد لڑکے تھے جو کہ 5ویں 6ٹے نمبر تک ہائی سکور گیم کھیل سکتے تھے. دیکھیں میں کپتان سلمان علی آغا کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ بس اب چھوڑ دیں بابر اعظم کو, میں اب کہیں اور بات کر لیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم اس سچویشن پہ آ گئے ویس کہ اب ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ فخر یا بابر میں سے ایک کھیل سکتا ہے. اب یہ بھی بڑا واضح ہو گیا کہ دونوں نہیں کھیل پا رہے. اگر آپ عثمان خان کی بھی بات کریں ایز اے وکٹ کیپر بیٹسمین, جو اس دن انہوں نے کیونکہ اسپن کے خلاف اچھے ہیں, ڈیپ ان دا وکٹ بھی نظر آپ کو آتا ہے, اس نے فٹنس پہ بھی کام کیا, کافی ڈیپ چلے گئے, انسائیڈ ایج ہو گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں, لیٹس بی فرینک, اپنا جو اس نے اس سے پچھلے بھی 50 کیا تھا, نروس 50 تھا, کوئی ایز سچ آپ کو نا اگریسو جو ایک ہوتا ہے وہ چیز نہیں تھی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ایک دم ایک لڑکا لا کے بٹھایا, خواجہ نافع, ٹھیک ہے ٹیلنٹڈ ہے, اس نے ایک میچ کھیلا, اس میں پرفارم کر کے دیا, وہ ایک ایکسٹرا پریشر بھی آپ کے اوپر آتا ہے کہ یار پتہ نہیں میری اگلے میچ میں جگہ بنے گی نہیں بنے گی, یہ بھی آپ کا. ہاں لیکن میرے خیال سے اب وہ ٹرک وغیرہ کے پیچھے آپ کو وہ شاعری نظر آ جائے گی, وہ جو بڑا شعر مشہور ہو گیا نا کہ رانا رانا ہر کوئی بولے رانے کو پرواہ نہیں, ایک بار تم دل لگاؤ رانا بے وفا نہیں, تو وہ آئی تھنک شعر آپ لکھ دیں ہر جگہ. جس طریقے سے میں نے پھر کہا کہ نواز, مجھے آج بھی یاد ہے کہ سکلائن کے ساتھ خود بھی اس وقت اب شو کر رہے ہیں پی ٹی وی اسپورٹس پہ, تو جب میں ان کے ساتھ کر رہا تھا تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یہ وہ پلیئر ہے, جب اس کو مشکل کنڈیشن میں پھینکا گیا تھا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ جب اس کو مار پڑی کہ سائیکولوجیکلی یہ ڈینٹ ہے, یہ واپس نہیں آئے گا. لیکن کہتے ہیں مجھے کیا اچھی چیز لگی تھی کہ ان مشکل کنڈیشنز میں ڈال کے یار اتنا تگڑا ہو گیا کہ یہ مشکل اوورز کے لیے کہتا ہے کہ مجھے آپ بال دو, یا بیٹنگ سٹانس بھی آپ دیکھ لو تو اس نے مشکل کنڈیشن میں پرفارم کیا. دس از ویری امپورٹنٹ. سیم از ود فہیم اشرف. آئی تھنک وہ مینٹلی اب یہ دونوں تیار ہیں, مینٹلی طور پر وہ تیار ہیں. صرف مسئلہ کیا آپ کا مڈل آرڈر ہے جس کو آپ نے ابھی بھی اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے کل 6:30 بجے میچ کھیلنا ہے سری لنکا میں, ڈیو فیکٹر بھی ہوگا, اٹس گوئنگ ٹو بی لٹل بٹ ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو انڈیا جہاں پر یو ایس اے کھیلا ہے. لیکن یو ایس اے کی بالنگ یونٹ کی آپ بات کرتے ہو تو علی کی مجھے بھی اپڈیٹ نہیں ہے کہ ہی از ہی فٹ فار ٹماروز میچ, تو آسان نہیں ہونے والا. بالکل آپ کو گیم اسٹریٹجی کے ساتھ جانا پڑے گا. مجھے ویسے ذاتی طور پر فضان یہ لگا کہ شاید نسیم نے جا کے کہا کہ انکل مائک بہت پریشان ہو گئے ہیں, فہیم صاحب خدا کا واسطہ کچھ نہ کچھ کریں. لیکن انکل مائک کو بھی وہ ایک دفعہ نا تولیے سے ذرا ہوا دینے کی شاید ضرورت تھی. لیکن ہم نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی کہ چلیں مشکل تھا, اور آپ نے بھی کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ون لائک دس اگینسٹ نیدرلینڈس, لیکن شاید اب ہمارا ڈی این اے ایسے ہی ہے کرکٹ کا کہ ہم نے ایسے ہی میچ جیتنے ہیں بس. نہیں دیکھیں ایسا تو نہیں تھا جو بنا دیا گیا ہے, اور انفارچونیٹلی اب ہم نیدرلینڈ سے بھی اس طرح کے میچز کھیلیں گے, وہ بھی ورلڈ کپ کے, تو بڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا. آپ ساتھ ہی تھے. ابھی بھی اسٹل آئی کانٹ ڈائجسٹ اٹ کہ یار اس طرح کے میچز ہمیں ورلڈ کپ میں کھیلنے چاہیے, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ لاسٹ ورلڈ کپ میں بھی ہم یو ایس اے کے اگینسٹ ہارے ہوں, ہمارا نیکسٹ میچ اس سے ہے. تو اوبویسلی یہ میچ کھیل کے ہم کوئی کانفیڈنس لے کے نہیں جا رہے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ یو ایس اے اس یو ایس اے سے بہت بہتر ہے اس بار. ایگزیکٹلی, اور وہ انہوں نے شو بھی کیا. اور پھر ہم اس میچ سے کانفیڈنس لے کے نہیں جا رہے. ہمارے لیے ویرینس اور بڑھ گئی ہے کہ یار اب ہم کیا کریں, ہمارے میجر پلیئرز پرفارم نہیں کر رہے, جس پہ ہم بالنگ میں ریلائی کرتے ہیں وہ کلک نہیں کر رہا. بیٹنگ میں مڈل آرڈر میں پلیئرز کو اس لیے اتنا کرٹیسائز نہیں کروں گا کیونکہ اگر آپ ان کے کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں, بابر اعظم ایز این اوپنر کھیلے T20, فخر زمان ایز این اوپنر, عثمان ایز این اوپنر, سائم فرحان ایز این اوپنر. صرف سلمان علی آغا کے علاوہ آپ کے پاس ٹاپ 7 میں کوئی مڈل آرڈر بیٹر ایسا نہیں ہے جس نے اپنا کیریئر ہی ایز اے مڈل آرڈر شروع کیا ہو. دیکھیں عرفان خان نیازی تھے, عبد الصمد تھے, یہ ہم نے دیکھا ایز اے مڈل آرڈر آئے تھے. حسن نواز نے پرفارم کیا, آپ نے اس کو مڈل آرڈر میں 6 سیریز ڈالا,
آپ نے یہ ڈیپینڈ کیا کہ یار ہم اس کو تیار کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے لیے. جب وہ آپ نے سمجھا کہ تیار ہوا ہے یا نہیں ہوا, آپ نے اس کو باہر کر دیا. تو ہماری پلاننگ ہی یہاں سے تھوڑی جو ہے نا, بیچ میں طیب طاہر کو چلاتے رہے, بہت سارے ایکسپیریمنٹ دیکھیں جو جہاں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا, جب ہم کہتے ہیں نا یہ پروفیشنل پلیئرز ہیں, تو ان کی کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں نا, ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ نہ کہ فورسفلی یار تو ورلڈ نمبر 1 بیٹر رہا ہے ایز این اوپنر, چل تو اب مڈل آرڈر میں کھیلنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہوتا, حادثاتی طور پر آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا نا, آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آپ ان سے ان کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو کہ وہ بیچارے کوشش تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے سامنے ریزلٹس. تو پھر یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہم ان پلیئرز کو کیسے یوٹیلائز کر سکیں. پھر آپ کسی پہ پریشر, خواجہ نافع کا پہلا میچ کے بعد ورلڈ کپ کا گیم ہے, آپ اس کو بھی نہیں ڈال سکتے. عثمان خان آئی بلیو کہ وہ ایک اسٹاپر ہے, ناٹ اے پراپر وکٹ کیپر. خواجہ نافع بھی سیم گوز فار ہم, وہ بھی ایک اسٹاپر ہے, ناٹ اے پراپر وکٹ کیپر. تو یہ چیزیں ہم نے اتنی کھچڑی بنا لی انفارچونیٹلی کہ جو اب ہے انہی کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا پڑے گا. لیکن کام تو ہم نے ان سے لینا ہے نا. جو شاہین شاہ نے جس طرح کی بولنگ نیدرلینڈ کے خلاف کی ہے, اور وہ انجری کے بعد واپس آئے ہیں, وہ میجر ہمارا اسٹرائکر ہے, وہ اس طرح کی بولنگ اگر وہ کریں گے تو وہ بھی کوشچن مارک ہیں. پھر ہم نے نسیم شاہ کو بینچ کیا ہوا ہے. اب میرا نہیں خیال کہ سلمان مرزا کو آپ بینچ کر سکتے ہیں, جس طرح کی پرفارمنسز انہوں نے دی ہیں. انہوں نے شاہین شاہ کے لیے بہت بڑا کوشچن مارک نہیں, لیکن شاہین کو بینچ کرنے کے لیے پھر آپ کو بہت بڑا جگرا چاہیے. یہ بھی وہی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے نا, جگرا کی کیا بات ہے. نہیں, میں پاکستان ٹیم تو چلتی ہے ایسے, آپ بابر کو نہیں بینچ کر پا رہے, آپ اس سے اندازہ لگائیں. کرنا پڑے گا ایٹ ٹائمز جب آپ کی پرفارمنسز نہیں آئیں گی. آپ نے ڈراپ تو کیا نا بابر کو, وہ نمبر 1 تھے اس ٹائم بھی, آپ بھی ہیں, تو آپ کو ریزلٹس چاہیے نا. اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس طرح کے ریزلٹ لیں کہ ہم اس طرح کی ٹیموں کے خلاف جو ہیں وہ اس طرح جیتیں اور پھر بلیو کریں کہ ہم ورلڈ کپ میں ٹاپ 8 میں یا فائنلسٹ ٹیم میں آئیں گے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ابھی بہت سے کوسچن مارکس ہیں. ان کو جتنی جلدی ہم مائنس کر لیں گے ٹیم سے, اتنا پاکستان. اچھا, امریکہ کی بھی آپ نے پرفارمنس دیکھ لی, آل دو کنڈیشنز ڈفرینٹ ہوں گی. جہاں انہوں نے کل کھیلنا ہے وہاں تو شاید بہت ان کو سپورٹ مل گئی, بٹ جس طریقے کی انرجی مجھے نظر آئی نا, وہ مجھے واقعی لگ رہا تھا بیس بال ہو رہا ہے. وہ مطلب اس طریقے سے وہ فیلڈ کے اندر اترے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں میچ اپ؟ ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ ان ایسوسیٹ ٹیمز کے لیے نا کھونے کو کچھ نہیں ہے. انہوں نے جو بھی کرنا ہے, اگر وہ کلوز میچز بھی کھیلیں گے تو ہم یہی بولیں گے کہ یہ ان کے لیے ون ہے, اور اوبیسلی ان کے لیے ون ہے اگر وہ ون سائڈ ہار نہیں رہے. تو جس طرح کی کرکٹ وہ کھیل رہے ہیں, نتھنگ ٹو لوز, وہ آ کے پورا ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ہارتے بھی ہیں تو ان کے لیے ایک لرننگ پروسیس ہے, ایز پر رضوان بھائی سیڈ کہ وہ لرننگ پروسیس ہے ان کے لیے. ہمیں امپروو کرنا ہے, ہمیں میجر ڈیفرنس ڈالنا ہے, یا کسی بھی اچھی ٹیم کو ڈیفرنس ڈالنا ہے کہ یار ہم اتنے عرصے سے ٹیسٹ ٹیم ہے, ٹیسٹ پلئنگ نیشن ہے, تو دیر شوڈ بی اے ڈفرینس ان بٹوین ٹیسٹ پلئنگ نیشن اور ایسوسیٹ ٹیم. بالکل ایسے ہی. پہلے میچ میں تو کافی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے 3 گھنٹے میں کہیں ہمارا ورلڈ کپ نہ ختم ہو جائے, یہ بھی حالت لگ رہی تھی. لیکن کنسیڈرنگ امریکہ, میں تو اب یہی کہوں گا کہ جو ان کی آئی واز ویری آئی تھنک ہیپی ود دیٹ پرفارمنس. انفارچونیٹ تھا کہ وہ جو 4 اوورز ایک پورا میچ ہی لے گئے, اینڈ کریڈٹ ٹو اسکائی, آئی تھنک انہوں نے بہت شاندار باری کی. اب کنسیڈرنگ دیٹ ٹیم, پاکستان کی پہلی پرفارمنس, کل کا میچ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ آئی تھنک کافی پریشر ہوگا پاکستان پہ, اور میرے خیال سے تو یو ایس اے جیسا میچ کھیلا ہے انڈیا کے اگینسٹ, وہ زیادہ کانفیڈنٹ آئے گا. ایک تو وہ پچھلا میچ پاکستان سے جیتے, اور جیسے فیضان بھائی نے بات کی کہ پاکستان کا جو میچ آپ جیتے ہو اس میں ایک پلیئر کانفیڈنٹ ہوگا اور 10 پلیئر کو پتہ ہوگا کہ ہم نے وہ والی کرکٹ نہیں کھیلی جو ہم کھیل سکتے ہیں. تو ان دا گراؤنڈ یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ وہ 11 کے 11 پلیئرس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے. جب کسی ٹیم کو آپ نے پہلے ہرایا نہیں ہوتا, سب سے بڑا بلاک جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ مینٹلی آپ کے پلیئرز ریڈی ہیں کہ ہم اس کو ہرا سکتے ہیں کہ نہیں. امریکہ کا وہ پرابلم ختم ہو چکا ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم اس ٹیم کو ہرا سکتے ہیں, وہ مینٹلی اس بات پہ تیار ہیں. پاکستانی پلیئرز کا مائنڈ سیٹ بھی اس کو اتنا ہی اون کرنا چاہیے. اگر وہ اپنی چیزوں میں پڑے رہے کہ میں کیسا انڈیویجولی کیسا کھیلوں گا, تو وہاں پر ایک چانس ضرور یو ایس اے کو آؤٹ سائڈ ہوگا کہ وہ اس بلیف سے اگر آ گئے اور ہم لوگ سوچتے رہے اپنے بارے میں انڈیویجولی, تو وہاں پر آپ کو خطرہ ضرور ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی ہم لوگوں کی ٹیم سیٹل نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور اس لیے میں ہمیشہ بہت اگینسٹ ہوتی ہوں ٹو مینی چینجز ان دا ورلڈ کپ ایئر. کلوزر ٹو دا ورلڈ کپ تو بالکل بھی آپ کو انلیس انجری ہو یا بہت ہی خراب فارم ہو آپ کو چینج نہیں کرنا چاہیے, بٹ آپ کا پورا ورلڈ کپ ایئر جو ہوتا ہے اس میں ہی آپ کو پہلے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ پہلے سال میں آپ نے جو ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, جب T20 ورلڈ کپ کی بات کر رہی ہوں, تو آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے. جو آخری سال ہے ورلڈ کپ والا, اس میں آپ میکسیمم ان پلیئرس کو موقع دیں جنہوں نے وہ ورلڈ کپ کھیلنا ہے. لیکن بطور کپتان بھی آپ کھیلی ہیں, اور آپ نے آئی تھنک اس پلیٹ فارم سے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ کپتان وہ آدھا پریشر ابزارب کر لیتا ہے, اور میں بڑا فین رہا ہوں سلمان علی آغا کا. ایون کیپٹنسی کا میں کہہ رہا تھا وہ تیار لگ رہے ہیں, بٹ
نیدرلینڈز والے میچ میں پہلی بار مجھے سلمان علی آغا کی باڈی لینگویج ان دا فیلڈ ڈاؤن لگ رہی تھی, انکلوڈنگ دا فیکٹ کہ جو آپ کا بیسٹ بولر آیا نیو بال سے ایز اے اسپنر سائم ایوب, آپ اس کو اوور نہیں کرواتے, 17ویں اوور میں لے کر آتے ہیں. دیکھیں حیرانی کی بات ہے جو بولنگ چینجز ہوئی, جیسے اویس نے بات کی کہ فہیم اشرف کو اوور نہیں دیا. دیکھیں اگر آپ نے کل کو عثمان اور ابرار کو اکٹھے کھلانا ہے تو فہیم سب سے امپورٹنٹ بولر ہوگا آپ کا وہاں پر, کیونکہ آپ ایک ہی فاسٹ بولر سے جائیں گے اور باقی آپ اسپن سے جائیں گے, اور ساتھ آپ نے فہیم سے 3 اوور تو کم از کم کرانے ہیں. تو آپ کیوں نہیں ان کو نیدرلینڈ جیسی ٹیم کے اگینسٹ کانفیڈنس دیں گے کہ وہ آئیں وکٹس لیں اور ان کو بھی ایک کانفیڈنٹ ہو اور وہ کنڈیشنز کا اندازہ ہو. تو جب آپ نے کیپٹنسی ٹورنامنٹ میں کرنی ہوتی ہے تو آپ کی سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ میرے ٹورنامنٹ میں کون سے پلیئر سب سے کی ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کی اس 11 میں ان ریسورسز کے ساتھ 3 پلیئرز بہت ہی کیے ہیں. سائم ایوب آپ کیونکہ وہ بھی پراپر آل راؤنڈر ٹاپ آرڈر میں, فہیم اشرف اور محمد نواز, ان تینوں کی ریپلیسمنٹ آپ کے پاس باہر موجود نہیں ہے. ان تینوں پلیئرس کو تو آپ نے ہر میچ میں اتنا کانفیڈنس دینا ہے کہ یہ باقی ٹیم کا لوڈ اٹھا لیں. لیکن اگر آپ فہیم کو ہی بولنگ نہیں دیں گے تو آپ یہ والا فیصلہ کہ ہاں ہم 2 اسپیشل اسپنر کھلا سکیں وہ آپ کر ہی نہیں پائیں گے, اور پھر انفارچونیٹلی جو اویلیبل ریسورسز میں سے بھی بیسٹ 11 ہیں وہ آپ اندر اتار نہیں پائیں گے. بالکل. سو ویری کوئکلی انچینج یا ڈو یو وانٹ ٹو سی اے چینج ان دی ٹیم؟ ابھی یہ کل کے میچ کے لے کر بات کریں. آئی تھنک میں کل کے میچ کے لیے اسپیشلی تو چاہوں گی کہ عثمان طارق آئیں ٹیم کے اندر. کس کی جگہ؟ پھر آپ کے شاہین کی جگہ ہی انفارچونیٹلی بنتا ہے, آپ کو بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا. بالکل. جی اویس, چینج یا ان چینج؟ یار آئی تھنک جو آپ وننگ اسکواڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کیری کرو گے. مسئلہ یہ نا کہ آپ کے پاس بینچ لائن اپ کتنی موجود نہیں ہے. عثمان طارق کو آپ نے بڑا طریقے سے بھی ہینڈل کرنا ہے, جو بھی آپ کو پتہ ہے ہائپ تو ان کی بنی ہوئی اس چیز سے, لیکن یو ایس سے بالنگ یونٹ اپنی جگہ. ایک چیز تو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے, جو ان کے ٹاپ 3 بیٹسمین ہیں, اینڈرو گاس کی بات کریں, وہ پاکستانی پلیئرس کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں, پی ایس ایل میں اسلام آباد کی طرف سے کھیلتے ہیں. ان کو اور پاکستانی پلیئرس کو پتہ اس کا اسٹرانگ پوائنٹ کیا, اس نے پرفارم بھی کر کے دیا. اس دن وہ تینوں پرفارم نہیں کر سکے. ان کے مڈل آرڈر میں آپ آ جاؤ تو جو ٹاپ 4 ہیں وہ ایسے لڑکے ہیں جو کہ آپ کو ہائی اسکور گیم کر کے دیں گے, کھیلیں گے. مسئلہ یہ کہ پاکستان کی جو بالنگ لائن اپ, خاص کر کے آپ اپنی پیس پیٹری کی بات کرتے ہیں, ناٹ ٹیکنگ کریڈٹ اوے, مجھے پتا ہے کہ شاہین نے تھوڑا سا اس دن بھی اپنی بالنگ لینتھ کو تھوڑا سا جب چینج کیا تو تھوڑا افیکٹو آپ کو نظر آئے. اگر آپ کا بال اندر نہیں آ رہا, جو کہ آپ کا نیچرل ایک بال آپ کو پتا ہے ان سوئنگ آپ کا آتا تھا, تو آئی تھنک کہ آپ کو سائیکولوجیکلی ایک چیز پہ تو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے شارٹ نہیں. بٹ کمنگ ٹو دی کنکلوژن, چینج ان چینج نہیں, میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو چینج کوئی چینج نہیں چاہا. فضان آپ کیا اینالائز کریں؟ سیم چینج جیسے میم نے بولا ہے, سیم اگر شاہین نے بھی پہلی 7 میں سے آ کے لیفٹ آرم اسپن نہیں کرنی ہے تو آئی گیس کہ پراپر اسپنر کوئی کھلا لیں تو بہتر ہے. بالکل ایسے ہی. اور میرا تو یہ بھی اعتراض تھا, آپ کے او ڈی آئی کے کیپٹن ہے, پچ تو ریڈ کر لیں, اس پچ پہ خود ہی اسیس کر لیں کہ میں نے کس لینتھ پہ بال کرنی ہے. بٹ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان کن چینجز کے ساتھ جاتا ہے. اس وقت جو ایک میچ جاری ہے, عمان 103 رنز پر آؤٹ ہو گیا اور زمبابوے آئی تھنک 2 وکٹس ڈاؤن آن اباؤٹ 40-41 رنز, تو وہ بھی ایک اچھا میچ اس وقت جاری ہے. بٹ نن دا لیس بڑے ہی زبردست مقابلے اب تک ہو چکے ہیں. تمام تر ایکشن آپ پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ ضرور رکھ رہا ہے ورلڈ کپ سے. اب اوبیسلی کل ہی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کس پلینگ 11 کے ساتھ اترتا ہے, اور اندازہ تو ہم سبھی لگا لیں گے. تو آئی تھنک اس میں تو ہم ویسے ہی ماہر ہیں. بٹ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ثنا, اویس اینڈ فیضان کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.